السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز کی بشارت دی جو ہمیں جنت تک پہنچاتی ہے، اور ہر اس چیز سے ڈرایا جو ہمیں جہنم تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں خوبیوں پر کما حقہ ایمان نہیں لاتا، جس کو اللہ رب العالمین نے بشیراً و نذیرا کہہ کے پکارا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا دوسرا پہلو جو آپ نے ہمیں بشارت کے ساتھ ساتھ جہنم سے ڈرایا ہے اور ان اعمال سے آگاہ فرمایا ہے جو ہمیں جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، انہی اعمال میں سے، انہی کبیرہ گناہوں میں سے، انہی خطرناک گناہوں میں سے جو ہمیں جہنم تک پہنچاتے ہیں، آج جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جھوٹ بولنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور جو انسان سچ بولتا ہے اور اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، سب سے سچا انسان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی وہ جھوٹ ہی بولتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر سنگین جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو سزا بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری میں سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بہت طویل حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے ہماری طرف متوجہ ہوئے اور عرض پوچھا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ خاموش رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی آتیان، میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ چلو، مجھے ساتھ لے کر چلے۔ ایک لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا وہ حصہ بیان کرنے لگا ہوں جو آج کے اس ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لے کر چلے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا، تعجب کیا، انہوں نے کہا آگے چلو۔ پھر آگے دوسرا شخص دیکھا کہ وہ گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، ایک شخص اس کے پاس ہے، لوہے کا اس کے پاس، دوسرا اس کے پاس کھڑا ہے، لوہے کا کنڈا ہے اس کے پاس، وہ اس کی باچھوں کو اس کے منہ میں ڈالتا ہے، چیر کر گدی تک لے جاتا ہے، پھر اس کے نتھنے میں ڈالتا ہے، چیر کر پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، چیر کر پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، اور پھر وہ دوسری سائڈ پہ جاتا ہے، دوسری سائڈ بھی اسی طرح ہی، لیفٹ سائڈ بھی کرتا ہے بائیں سائڈ میں، تو اتنے میں دائیں جانب جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ان کا آگے چلو۔ پھر جب پوری حدیث سنانے کے بعد آپ نے اس شخص کا جس کا جو منہ ہے، ناک ہے، آنکھ ہے چیری جا رہی تھی،
اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح کرتا ہے یکذب، جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا جھوٹ تبلغ الآفاق، پوری دنیا پہ پھیل جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ذرا غور کیجئے کہ آج ہم لا علمی میں سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق کے کس قدر جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور ایک سیکنڈ کے ساتھ، ایک انگلی کے ٹچ کرنے کے ساتھ پوری دنیا میں ہمارا جھوٹ پہنچ چکا ہوتا ہے، جو ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ جھوٹ اگر ہم نے بولا، یہ جھوٹ اگر ہم نے پھیلایا تو اس کی سزا کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جھوٹ کی جو سزا بیان کی ہے وہ لعنت ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہم لعنت کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک شخص روزہ بھی رکھے، نمازیں بھی ادا کرے، اور وہ دیگر نیک اعمال بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے گھروں کا سکون، کاروبار سے برکت، معاملات میں خرابی، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، سکون تباہ ہو جاتا ہے، کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچیے اور اپنے روزے کی حفاظت کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص زور کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو اس کے صبح سے لے کر شام تک جھوٹے اور پیاس سے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات، صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں آپ نے سب سے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا تھا، اکبر الکبائر کا ذکر فرمایا تھا، اس میں آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ ذکر فرمایا تھا شرک کا، الشرک باللہ، دوسرے نمبر پر وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کا ذکر فرمایا تھا، اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت الزور قول الزور، شہادت الزور او قول الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلنا لا یسکت، ہم نے خیال کیا کہ اب آپ خاموش نہیں ہوں گے، بار بار یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹ سے بچائے اور ہمیں زندگی میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔